وائس آف امریکہ کے واشنگٹن اسٹوڈیوز میں آپ سب کو خوش آمدید. آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام ویو 360 اور میں ہوں اسد اللہ خالد. گزشتہ ہفتے 4 اپریل کو نیٹو کے رکن ممالک نے اس دفاعی اتحاد کی 75ویں سالگرہ ایک ایسے موقع پر منائی جب نیٹو یوکرین جنگ میں روس کے خلاف کیف کے ساتھ کھڑا ہے اور روس کے خلاف یوکرین کو اپنے دفاع کے لیے مختلف نوعیت کی فوجی امداد فراہم کر رہا ہے. شمالی امریکہ اور یورپ کے 12 ملکوں میں سوویت یونین سے نمٹنے کے لیے نیٹو کے دفاعی اتحاد کا معاہدہ 1949 میں واشنگٹن میں ہوا تھا اور اس کا مقصد دوسری جنگ عظیم کے بعد کسی رکن ملک پر جارحیت کے خلاف تمام اتحادی ممالک کا مشترکہ طور پر دفاع کرنا تھا. نیٹو کی تاریخ کا سب سے بڑا اور طویل فوجی آپریشن 20 سال تک افغانستان میں القاعدہ کے خلاف لڑنا تھا. 75 سال بعد اب نیٹو اتحاد کے اراکین کی تعداد 12 سے بڑھ کر 32 ہو چکی ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ یہ اتحاد اس ممالک کے، اگر ہم ان 12 ممالک کو دیکھتے ہیں جو شروع ہوا اور اب 32 ممالک تک ہے، ان 32 ممالک کے 1 ارب انسانوں کے لیے دفاع کا باعث ہے. فن لینڈ اور سویڈن اس اتحاد میں شامل ہونے والے 2 نئے ملک ہیں اور یوکرین کی اس اتحاد میں شامل ہونے کی خواہش روس کے حملے کی وجہ بنی. لیکن کیا دنیا کے بااثر اور امیر ممالک کا یہ اتحاد اپنے مفادات کے لیے دنیا کی باقی 7 ارب کی آبادی کو ڈرانے دھمکانے کا کام کر رہا ہے یا یہ دنیا میں امن کا ضامن ہے؟ آج کے پروگرام میں ہم اسی پر بات کریں گے. روسی صدر ولادیمیر پوٹن نے جب یوکرین پر حملہ کیا تو اپنے فیصلے کی ایک اہم وجہ یہ بتائی کہ گزشتہ 2 دہائیوں کے دوران نیٹو میں جو توسیع ہوئی ہے وہ روس کی سرحدوں کی طرف ہے. یوکرین ابھی تک نیٹو کا ممبر نہیں ہے اور ماہرین سمجھتے ہیں کہ اب جنگ کے دوران یوکرین نیٹو میں شامل نہیں ہو سکتا کیونکہ اس کے نتیجے میں نیٹو کا فوری طور پر ایک فعال جنگ کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے. نیٹو کو ماسکو اسے اپنی سلامتی کے خلاف سمجھتا ہے اور روس اپنے پڑوسی ممالک کو نیٹو اتحاد میں شامل ہونے کو مغربی ممالک کی طرف سے دشمنی کے ایک ثبوت کے طور پر پیش کرتا ہے، جبکہ مغربی طاقتیں یہ کہتے ہوئے اس سے انکار کرتی ہیں کہ نیٹو ممالک کا اتحاد مکمل طور پر دفاعی نوعیت کا ہے. سیکیورٹی امور کے ماہر اور نیو لائنز انسٹیٹیوٹ کے ڈائریکٹر ڈاکٹر کامران بخاری اس وقت ہمیں جوائن کر رہے ہیں. ان سے اس بارے میں مزید بات کرتے ہیں. کامران، 75 سال پہلے جب یہ اتحاد بنا تھا تو ایک مختلف دنیا تھی. سوویت یونین ختم ہو چکا، پھر عالمی طاقتیں بھی بدل گئیں اور ترجیحات بھی. تو کیا اب بھی اس اتحاد کی سمجھتے ہیں آپ ضرورت ہے؟ جی اسد، دیکھیں ضرورت تو ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ جو حالات ہیں وہ تو نہیں بدلے نا. سوویت یونین چلا گیا ہے لیکن روس ہے اور یورپی ممالک ہیں. دونوں کے جو امپیریٹیوز ہیں وہ کولائڈ کرتے ہیں. روس نہیں چاہتا، جیسے آپ نے اپنے انٹروڈکشن میں بتایا، کہ روس نہیں چاہتا کہ نیٹو کا پھیلاؤ جو ہے اس کی سرحدوں کے قریب ہو. یوکرین جو ہے وہ اس کے لیے ایک ریڈ لائن ہے. اسی طریقے سے اگر یورپی یا مغربی پہلو سے دیکھا جائے یا ان کے پرسپیکٹو سے دیکھا جائے تو روس اگر جو ہے یوکرین پہ حاوی ہو جاتا ہے تو پھر جو ہے یورپ کے بہت قریب پہنچ جاتا ہے. تو یہ ایک ڈیفیکلٹ سچویشن ہے جس کو حل کرنا ذرا جو ہے مشکل ہوگا اور اس میں میں سمجھتا ہوں کئی سال لگ جائیں گے، کیونکہ یہ اس کا کوئی آسان حل نہیں ہے. کہاں لائن ڈرا کریں گے، کہاں جو ہے آپ یہ کہیں گے کہ اچھا بھائی ہم ایک دوسرے پہ جو ہے وہ کے لیے خطرہ نہیں ہے، یہ اسٹیبلش کرنا بہت مشکل ہے. لیکن یہ جو بفر اسٹیٹس والا کانسیپٹ تھا یوکرین کو، اگر ہم بفر اسٹیٹ کنسیڈر کرتے ہیں جو کہ رشیا میں کچھ ایک سرٹنلی ایک طبقہ ایسا ہے اور ماہرین سمجھتے ہیں کہ یہ بفر اسٹیٹ تھی جس تک پہنچنے کی جو کوشش تھی نیٹو کی یا مغربی ممالک کی، اس نے روس کو پرووک کیا. اس بیانیے میں کتنی جان ہے؟ دیکھیں بفر تو ایک جو ہے وہ ایک ہیومن کنڈیشن ہے نا. مطلب یہ صرف اگر اس تنازع کو سے ہٹ کے بھی دیکھیں تو عالمی سطح کے اوپر ہر جگہ بفر سٹیٹس ہیں، تاریخ میں بھی رہے ہیں. اب بھی جو ہے نا لوگ بفر سٹیٹ چاہتے ہیں کہ جہاں پر جو ہے ان کو انسولیشن مل سکے. تو یہ ایک اہم ایشو ہے. اب دیکھیں نا، یہ جو علاقہ اب جس پہ قابض ہو گیا ہے روس، جو ڈونباس کا علاقہ ہے، اور پھر جو لینڈ برج کریٹ کیا گیا ہے سی آزاو کے ساتھ کرائمیا تک، تو یہ تو ایک منیمم آئی تھنک کہ جو ہے ہدف ہے روس کا. وہ چاہے گا کہ مزید علاقہ جو ہے وہ بھی یوکرین کا اس کے پاس آ جائے، تاکہ جو ہے جو یوکرین ہے وہ سپرنگ بورڈ کے طور پہ استعمال نہ کر سکے مغرب. اور اگر مغرب جو ہے نیٹو میں شامل کرتا بھی ہے تو روس کے پاس یوکرین کو، تو روس کے پاس اسٹریٹجک ڈیپتھ ہے. تو یہ اسٹریٹجک ڈیپتھ کی جو فقدان ہے وہ روس حاصل کرنے کی کوشش کر رہا ہے، اور وائس ورسا جو ہے یورپ اور امریکہ بھی یہی چاہ رہے ہیں.
تو سیکرٹری بلنکن نے گزشتہ ہفتے کہا کہ یوکرین ایک پوائنٹ پہ نیٹو جوائن کر لے گا. روس کی یوکرین کے خلاف لڑائی کی بنیادی وجہ ہی نیٹو کی ممبرشپ ہے. تو اب آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یوکرین جنگ کے دوران نیٹو کے جوائن کر کوئی سچویشن بنے گی کہ نیٹو جوائن کر سکے یوکرین؟ دیکھیں آئی تھنک کہ یہ پوسچرنگ ہے، کیونکہ نیٹو جوائن کرنے کے پری ریکوزٹس بہت زیادہ ہیں. فی الحال تو جو ہے نیٹو میں جو دیکھیں نا، یورپین ممالک کو، سویڈن اور فن لینڈ کو ابھی حال ہی میں کچھ مہینے پہلے جو ہے شامل کیا گیا ہے. اس میں کتنا بڑا ایشو تھا، اور نیٹو میں شامل کرنے کا مقصد یہ ہے کہ تمام جو پہلے سے ممبران ہیں ان کی رضامندی ہو. تو اس میں ترکی ایک جو ہے بہت بڑا پلیئر ہے. ترکی کے تعلقات ہیں روس کے ساتھ. ترکی نے ابھی اپنی مطلب فیڈ ڈریگنگ کی جب بات آئی سویڈن اور فن لینڈ کی. تو اتنی آسانی سے نہیں ہوگا. میں سمجھتا ہوں یہ پوسچرنگ ہے تاکہ جو روس کے اوپر جو ہے وہ ذرا لیوریج حاصل کی جائے اور ان کو مجبور کیا جائے کہ ہاں بھئی بات چیت کے ذریعے کوئی نہ کوئی جو ہے فارمولا نکالا جائے. لیکن یہ جیسے میں نے پہلے عرض کیا، اس کا کوئی آسان حل نہیں ہے. تو روس کے یوکرین پر حملے کے بعد ایک نیٹو کی اہمیت کی جب ہم بات کرتے ہیں تو یورپی ممالک میں ایک سرٹن کنڈیشن اس طرح کی رہی جس میں کہا گیا کہ یورپی ممالک میں ایک تھریٹ لیول جو ہے وہ بڑا ہے. اب وہ چند اور ممالک جس طرح سے فن لینڈ اور سویڈن کی ہم بات کر رہے ہیں وہ شامل ہوئے. جو حالات اس وقت ہیں، جو تاثر اس وقت ابھر رہا ہے، تو یورپ کے لیے تو نیٹو کافی ناگزیر لگتا ہے. کیا درست ہے کہ یورپی ممالک کی سیکیورٹی اب نیٹو سے جڑ گئی؟ جی فی الحال تو، اور عنقریب مستقبل میں تو ایسا ہی معلوم ہوتا ہے کہ جو ہے نیٹو کے بغیر تو ان کا گزارا نہیں ہے، کیونکہ انفرادی طور پہ تو وہ ممالک کچھ نہیں کر سکتے. ہاں یورپین سطح کے اوپر جو ہے کوششیں کی جا رہی ہیں. جرمنی جو ہے جو سب سے طاقتور یورپین ملک ہے، وہ اپنی فوجی قوت بڑھا رہا ہے. کچھ فرانس سے جو ہے بازگشت ہو رہی ہے. یو کے جو ہے آپ نے دیکھا ہے کہ بریکسٹ کے تھرو جو ہے وہ ای یو سے نکل گیا ہے، لیکن ظاہر ہے یورپین سیکیورٹی میں اس کو بھی جو ہے وہ اس کے بھی جو ہے کنسرنز ہیں، وہ کہ وہ دور ہے. لیکن یہ ہے کہ یورپین لیول پہ اگر کوئی فوجی قوت ہو بھی جائے تو پھر بھی امریکہ کا ساتھ جو ہے وہ ایک طرح سے ناگزیر ہے. تو جب اسی وجہ سے جو نیٹو جو ہے اس کو ایک نیا مشن مل گیا ہے. یہ روس کے ساتھ جو تنازع چل رہا ہے، تو کیونکہ بہت عرصے تک جو ہے یہ کہا جاتا تھا، مطلب ایٹ لیسٹ جو ہے 90 کی دہائی میں اور 9/11 کے بعد، کہ نیٹو کی کیا افادیت ہے، اس کا جو اصل وجہ تھی بنانے کی وہ تو جاتی رہی. لیکن گزشتہ کئی سالوں میں جب سے جو ہے یہ یوکرین کا تنازع جو ہے وہ انٹینسیفائی ہوا ہے، تو ظاہر ہے نیٹو کی اہمیت جو ہے دوبارہ بحال ہوئی ہے. تو امریکہ کا الیکشن جو ہے وہ کتنا اہم ہے اس وقت نیٹو ممبران کے لیے؟ سابق صدر ٹرمپ کا نیٹو کے بارے میں بیانیہ جو ہے وہ نیٹو اتحاد کے لیے کس قدر تشویش کی وجہ ہو سکتا ہے؟ دیکھیں ظاہر ہے ایک تو پولیٹیکل ریٹرک ہوتی ہے کہ جو ٹرمپ انتظامیہ کی طرف سے آتی ہے، لیکن فرض کی جب صدر ٹرمپ تھے اس وقت تو روس نے حملہ نہیں کیا تھا نا، یہ تو بائیڈن انتظامیہ کے دور میں ہوا تھا. تو اب یہ ان کو ورثے میں ملے گا اگر صدر بائیڈن ٹرمپ الیکٹ ہو جاتے ہیں. تو وہ ایسا تو نہیں کہہ سکتے کہ اچھا بھائی اب ہم نیٹو نہیں کر رہے جبکہ روس جو ہے وہ یوکرین پہ چڑھائی کر رہا ہے. تو یہ تو ان کے لیے جو ہے وہ سیاسی طور پہ، چاہے وہ جو بھی ان کی فیلنگز ہوں، سینٹیمنٹس ہوں، جو بھی ان کے ارادے ہوں، تو وہ اس سے اپنے آپ کو، وہ اس کو اگنور نہیں کر سکتے اور یہ نہیں کہہ سکتے کہ جی یورپ آپ اپنا معاملہ جانیں، ہم تو یہاں بیٹھیں. تو آئی ڈونٹ تھنک کہ جو ہے ہمیں وی شوڈ ریڈ ٹو مچ. لیکن ظاہر ہے اف یور یورپ اور آپ یورپین ممالک ہیں اور آپ کا اتنا انحصار ہے، تو پھر آپ ہر بیان، ہر لفظ، ہر جو ہے جسچر کو بڑی باریکی سے جو ہے نا دیکھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہاں بھائی کیا ہوگا. تو آپ کے خیال میں نیٹو عالمی امن کی ضمانت ہے یا امریکہ اور اس کے اتحادیوں کے مفادات کی؟ آئی تھنک کہ جو ہے دونوں ہیں، کہ دونوں چیزیں جو ہیں وہ دیکھیں. عالمی امن جو ہے وہ ایک نارم ہے، ایک ویلیو ہے، ایک جو ہے وہ بین الاقوامی سطح کے اوپر ایک خواہش ہے. لیکن اس کو آپ علیحدہ نہیں کر سکتے انفرادی ملکوں یا کسی بھی بلاک کے جو ہے نا مفادات سے. ہیومن کنڈیشن ایسی ہے کہ انٹرسٹ اور آئیڈیاز ساتھ ساتھ چلتے ہیں، وہ علیحدہ نہیں کیے جا سکتے. آئی تھنک اٹس بوتھ. بہت شکریہ ڈاکٹر کامران بخاری، آپ ہمارے ساتھ تھے اور نیٹو کی 75ویں سالگرہ کے بعد اس وقت کی جو سچویشن ہے وہ اور خاص طور پہ اس کا فیوچر جو ہے اس پہ ہم آپ سے بات کر رہے تھے. بہت شکریہ آپ کا. گزشتہ ہفتے بیلجیم میں نیٹو کے قیام کی 75ویں سالگرہ منائی گئی. یہ اتحاد کیوں بنا اور اس کا مشن کیا ہے، آئیے جانتے ہیں. In Washington, the signing ceremony of the North Atlantic Treaty
was inaugurated by Secretary of State Dean Acheson. On behalf of the government, امریکی حکومت اور عوام کی طرف سے میں نارتھ اٹلانٹک ٹریٹی سائن کرنے کے لیے یہاں جمع ہونے والے وزرائے خارجہ کو اپنے ملک اور اپنے دارالحکومت میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ to sign the North Atlantic Treaty. 75 سال قبل 4 اپریل 1949 کو 12 ممالک نے سوویت یونین اور سرد جنگ کے حالات کا مقابلہ کرنے کے لیے ایک دفاعی اتحاد بنانے پر اتفاق کیا اور نارتھ اٹلانٹک ٹریٹی آرگنائزیشن یعنی نیٹو کے معاہدے پر دستخط ہوئے اور دنیا کے سب سے بڑے فوجی اتحاد نے جنم لیا۔ Our peoples do not want war. ہمارے لوگ جنگ نہیں چاہتے، نہ ہی جنگ کی تعریف کرتے ہیں، لیکن اگر دباؤ اور خطرہ ہوا تو وہ اس سے پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ There are those who claim that this treaty ایسے لوگ ہیں جو یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ یہ معاہدہ شمالی بحر اوقیانوس کے اطراف کے ممالک کا ایک جارحانہ عمل ہے۔ یہ بالکل غلط ہے۔ ہمارے لیے یہ جنگ ناگزیر نہیں ہے۔ for us, war is not inevitable. اس دور میں سوویت یونین نے بھی اپنا ایک فوجی اتحاد بنایا جسے وارسا معاہدہ کہا جاتا ہے۔ 1990 کی دہائی کے اوائل میں سوویت یونین کے زوال کے بعد وارسا معاہدے کے زیادہ تر اراکین نیٹو میں شامل ہو چکے ہیں۔ امریکی تھنک ٹینک جرمن مارشل فنڈ کے نائب صدر ایلن لیسر کہتے ہیں کہ نیٹو یورپ کے سیاسی منظرنامے میں تبدیلی کا حصہ تھا جب لوگ پورے اور آزاد یورپ کی بحالی کی بات کرتے تھے۔ ان کا مطلب یہ تھا کہ جزوی طور پر یورپ کے ان حصوں کو جو وارسا معاہدے کے اندر تھے، سوویت مدار میں تھے، ایک لحاظ سے وہ انہیں یورپ کے مرکزی دھارے میں دوبارہ داخل ہونے کی اجازت دے رہے تھے۔ اتحاد کا مشن جارحیت کے خلاف روک تھام ہے اور اس نے بڑے پیمانے پر یورپ میں امن فراہم کرنے کے لیے کام کیا ہے۔ آئن لیسر کہتے ہیں کہ عوام تسلیم کرتے ہیں کہ یہ ایک انتہائی قیمتی انشورنس پالیسی ہے۔ نیٹو کے موجودہ سیکرٹری جنرل جینس اسٹولٹنبرگ اتحاد کی قیادت کی اپنی مدت ختم کرنے کے قریب ہیں، لیکن ممبران اسٹولٹنبرگ کے متبادل کو منتخب کرنے پر متفق نہیں ہو سکے۔ ہالینڈ کے وزیر اعظم مارک روئٹے اور رومانیہ کے صدر کلاؤس آئیونس ممکنہ جانشینوں میں شامل ہیں۔ نیٹو ممالک کے وزرائے خارجہ کے 75ویں سالگرہ کے موقع پہ ہونے والے 2 روزہ اجلاس کے بعد روسی حملوں کے خلاف یوکرین کے فضائی دفاع کو بڑھانے کا عہد کیا، لیکن نیٹو کے رکن ممالک میں یوکرین کے لیے کسی مخصوص فوجی امداد کے معاہدے پر اتفاق نہیں ہو سکا ہے۔ نیٹو کے رکن ممالک کے وزرائے خارجہ نے جمعرات کو اتحاد کی بنیاد کی 75ویں سالگرہ منائی، لیکن سالگرہ کی تقریبات کچھ دھیمی رہی۔ یوکرین کے لیے نیٹو کی حمایت کے باوجود روس میدان جنگ میں کامیابیاں جاری رکھے ہوئے ہے اور یوکرین کے شہروں پر میزائلوں اور ڈرون سے حملے جاری رکھے ہوئے ہے۔ یوکرین کے مشرقی شہر خارکیو پر ایک حملے میں 4 افراد ہلاک اور درجنوں زخمی ہو گئے۔ نیٹو کے سیکریٹری جنرل جینس اسٹولٹنبرگ نے جمعرات کو اتحاد کے اجلاس کے اختتام پر ایک سنجیدہ جائزہ پیش کیا۔ میدان جنگ میں صورتحال بدستور تشویشناک ہے۔ یوکرین کو مزید فضائی دفاع، زیادہ گولہ بارود اور مزید امداد کی ضرورت ہے۔ اتحادی اب واپس جائیں گے اور اپنے اسلحے کی فہرستوں کا جائزہ لیں گے۔ وہ دیکھیں گے کہ آیا کوئی طریقے ہیں جن سے وہ مزید نظام فراہم کر سکتے ہیں، خصوصاً پیٹریٹس میزائل۔ یوکرین کے وزیر خارجہ دمیٹرو کلیبا نے نیٹو کے اتحادیوں سے امداد دینے کی اپیل کی اور خاص طور پر امریکی ساختہ پیٹریٹ ایئر ڈیفنس میزائلوں کے لیے درخواست کی۔ یوکرینی شہریوں کی جانیں بچانا، یوکرین کی معیشت کو بچانا، یوکرین کے شہروں کو بچانا، یوکرین میں پیٹریٹس اور دیگر فضائی دفاعی نظام کی دستیابی پر منحصر ہے، اور ہم پیٹریٹس کی بات کر رہے ہیں کیونکہ یہ واحد نظام ہے جو بیلسٹک میزائلوں کو روک سکتا ہے، اور صرف مارچ میں یوکرین کو 94 بیلسٹک میزائلوں سے نشانہ بنایا گیا ہے۔ امریکی کانگریس اب بھی یوکرین کے لیے $60 ارب مالیت کی فوجی امداد پیکج کو روکے ہوئے ہے۔ جمعرات کو برسلز میں خطاب کرتے ہوئے امریکی وزیر خارجہ اینٹونی بلنکن نے قانون سازوں پر زور دیا کہ وہ بل کے حق میں ووٹ دیں۔ ہم جانتے ہیں کہ ضروریات کیا ہیں، فضائی دفاع، توپ خانہ، گولہ بارود۔ اس لیے مجھے یقین ہے آج جو کچھ میں نے سنا اس کی بنیاد پر ہر کوئی بشمول امریکہ واپس جا کر ضرورت کے مطابق ان وسائل کو تلاش کرنے کی ہر ممکن کوشش کرے گا جن کی یوکرین کو ضرورت ہے۔ تجزیہ کار لیانا فکس کا کہنا ہے کہ یوکرین کا فضائی دفاع کافی نہیں ہے۔ وہ صرف یوکرین کے لیے کچھ اہم اسٹریٹجک انفراسٹرکچرز کا احاطہ کرتے ہیں اور یقیناً یوکرین کے دارالحکومت کیف کا، اور ہم نے دیکھا ہے کہ حالیہ ہفتوں میں روس نے اپنے فوجی کارروائیوں کو تیز کیا ہے، خاص طور پر یوکرین کے توانائی کے بنیادی ڈھانچے کے خلاف، اور یہ وہ شعبہ ہے جہاں یوکرین کو اضافی تحفظ کی ضرورت ہے، جس کے لیے اس سے پیٹریٹس کی ضرورت ہے۔
نیٹو کے سیکریٹری جنرل نے یوکرین کے لیے فوجی مدد فراہم کرنے کے لیے $107 ارب پر مشتمل ایک 5 سالہ نیٹو فنڈ کی تجویز پیش کی ہے، اور انہیں امید ہے کہ جولائی میں واشنگٹن میں ہونے والے نیٹو کے سالانہ سربراہی اجلاس میں اس معاہدے پر اتفاق ہو جائے گا، لیکن اس ہفتے برسلز میں ہونے والی میٹنگ میں کوئی ٹھوس معاہدہ نہیں ہوا۔ یورپی ممالک دونوں مالی اور فوجی امداد امریکہ کی طرف سے ملنے والی بڑی تعداد میں فوجی امداد کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ دریں اثنا کرملن نے جمعرات کو کہا کہ نیٹو اور روس کے درمیان تعلقات اس کے الفاظ میں براہ راست تصادم کی سطح پر پہنچ چکے ہیں۔ ہینری رجویل کے ساتھ صبا شخان، وائس آف امریکہ۔ نیٹو اتحاد نے اپنے قیام سے سرد جنگ کے خاتمے اور 90 کی دہائی تک کسی بھی ملک میں نہ تو کوئی مداخلت کی اور نہ ہی کسی فوجی آپریشن میں حصہ لیا۔ نیٹو کا پہلا بڑا فوجی رد عمل بوسنیا اور ہرزیگووینا میں تھا، جہاں اس کے دستوں نے 1992 سے 95 تک جاری جنگ کو ختم کرانے کے لیے کارروائی کی۔ 90 کی دہائی کے آخر میں نیٹو نے کوسوو کی جنگ میں ایک بار پھر فوجی آپریشن کیا۔ مارچ 1999 کو کوسوو میں البانوی شہریوں کے قتل عام کو روکنے کی متعدد سیاسی کوششیں ناکام ہونے کے بعد تقریباً 25 سال پہلے نیٹو نے اس وقت کے یوگوسلاویہ کے خلاف 78 روز تک فضائی حملے کیے۔ نیٹو کی فضائی کارروائیوں میں سربیا، کوسوو اور مونٹینیگرو میں عسکری اہداف کو نشانہ بنایا گیا، لیکن اس سے اہم بنیادی شہری تنصیبات کو بھی نقصان پہنچا۔ 2001 میں نیٹو نے پہلی بار یورپ کے باہر اپنی کارروائیاں کی، اور 9/11 حملوں کے بعد افغانستان بھیجی گئی اتحادی فوج کی اسٹریٹجک کمانڈ افغانستان سے انخلا تک نیٹو اور امریکہ کے پاس رہی۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ فضائی حدود کی نگرانی اور کنٹرول کے لیے نیٹو نے 1991 میں ترکی سے عراق اور کویت کے درمیان ہونے والے خلیج کی جنگ میں فضائی نگرانی کے آپریشن کیے۔ لاکر بی بم حملے کے بعد اقوام متحدہ کی طرف سے لیبیا کے خلاف لگائی گئی پابندیوں کے بعد نیٹو نے لیبیا کے خلاف بھی فضائی نگرانی کا آپریشن کیا۔ اس کے علاوہ نیٹو اتحاد کی افواج لیبیا میں بھی موجود رہیں، اور کچھ نیٹو ممالک نے شام کی جنگ میں بشار الاسد کے خلاف اپوزیشن کی فوجی امداد بھی کی۔ اس وقت بھی نیٹو کے دستے عراق، افریقی یونین اور کوسوو میں موجود ہیں۔ اس بارے میں مزید بات کرتے ہیں اور نیٹو کی اوورال جو پریزنس ہے اس حوالے سے تجزیہ لیتے ہیں پشاور یونیورسٹی سے پروفیسر حسین شہید سہروردی سے، اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ حسین، بہت شکریہ آپ کا جوائن کرنے کا۔ آپ کے خیال میں نیٹو عالمی سطح پر امن اور طاقت کے توازن کے لیے کتنا اہم ہے؟ دیکھیے، اس وقت تو بہت زیادہ اہم ہے، اس لیے کیونکہ زیادہ تر جگہوں پر جب خطرات بڑھتے ہیں جنگ کے تو پریشانی یہ ہوتی ہے کہ اس علاقے کے لوگ کیوں نہیں آتے ہیں اور وہ اس معاملے کو حل کیوں نہیں کرتے ہیں۔ تو اس میں آپ دیکھ لیجئے کہ افغانستان جب مسئلہ بنا تھا یا بنتا رہا ہے تو جو پڑوسی ممالک ہیں وہ ناکام رہے۔ آخر کار یہی ہوا کہ امریکہ، وہ جو 9/11 کا واقعہ ہوا، امریکہ آیا تو اس نے اس تمام کی طرف جو ہے توجہ چاہی۔ تو میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ اگر نیٹو کی طرح کے مختلف گروپس اگر دنیا میں بنتے رہیں تو وہ اپنے اپنے علاقے میں جنگ نہیں ہونے دیں گے۔ امریکہ جو ہے، جو لیڈ کر رہے ہیں نیٹو کو، تمام نیٹو ممبرز نے ایک کام تو بڑا زبردست کیا ہے کہ وہ کم از کم آپس کے جو ممبران ہیں ان کے درمیان جنگ نہیں ہو رہی ہے۔ اور اگر آپ 20ویں صدی کے آدھے سے پیچھے چلے جائیں نا 250 سال تک، تو یہ نیٹو ممبران ہی تھے جنہوں نے ایک دوسرے کے دست و گریباں تھے اور ایک دوسرے کے خون کے پیاسے ہوئے تھے۔ تو یہ تو کم از کم ہے کہ نیٹو نے آپس میں جو ان کے ممبران تھے، صدیوں کی جو دشمنی تھی وہ ختم کر دی۔ اب اس کے بعد وہ کیا کر رہا ہے، وہ افغانستان بھی پہنچ جاتا ہے، وہ جناب کوریا یوکرین بھی پہنچ جاتا ہے، تو وہ مختلف کہانی ہے۔ دیکھیے، افغانستان میں آتا ہے تو چلو وہ 9/11 کا ذمہ دار تھا، تو وہ جو ان کا نیٹو کا آرٹیکل 5 ہے اس کے تحت وہ آل فار ون اینڈ ون فار آل والے حساب سے وہ تمام یہاں آ گئے۔ پریشانی یہ ہے کہ یوکرین کو کس طرح سے جسٹیفائی کریں گے۔ آپ نے ابھی رپورٹ میں دیکھا نا کہ $60 ارب کی وہ شاپنگ لسٹ دی ہے یوکرین نے، اور یہ ویپن دینا ہے، لیکن امریکن کانگریس اسے اپروو نہیں کر رہی ہے۔ قانونی لحاظ سے ان کے لیے بہت زیادہ رکاوٹیں ہیں۔ وجہ یہ ہے کہ آخرکار یوکرین کو کس زمرے میں اتنا زیادہ جو ہے سپورٹ کیا جائے۔ لیکن فوجی سپورٹ تو حسین ہے، لیکن بوٹس آن گراؤنڈ تو نہیں ہے۔ ادروائز تو نیٹو کے ممبر ممالک میں تو بوٹس آن گراؤنڈ کی پرمیشن بھی ہے۔ بالکل ایسا ہے، لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ دیکھیے، ایک تو سپورٹ ہوتی ہے، ایک وربل سپورٹ ہوتی ہے۔ اتنا زیادہ کھلے بندوں سپورٹ جو کر رہے ہیں یوکرین کو، آج نہیں تو کل جب قانونی لحاظ سے یہ سوال اٹھے گا تو اس وقت جو ہے نیٹو ممبران کو اس کو دفاع کرنے میں برے طریقے سے وہ ناکام ہو جائیں گے۔ تو آپ سمجھتے ہیں کہ جواز ہے، ابھی بھی آپ سمجھتے ہیں کہ جواز ہے نیٹو کے ہونے کا، اور کچھ نہیں؟ تو جس طرح سے آپ نے کہا کہ اس سے پہلے جو یورپ آپس میں لڑ رہا تھا، ایٹ لیسٹ اب وہ نہیں لڑ رہا،
تو سوویت یونین کا خطرہ تو ختم ہو گیا. اگر ہم 49 میں جاتے ہیں جب نیٹو بنا تو تب سے لے کے اب تک سوویت یونین پھر کمیونزم جو مینلی اس وقت کا تھریٹ تھا وہ ختم ہو چکا. تو اس کے بعد ابھی جو نیٹو ہے وہ صرف اس لیے ہے کہ یورپ کی جنگ آپس میں بچ سکے. بالکل ایسا ہی ہے, وہ آپس میں اس کو بچانے کی کوشش کر رہے ہیں اور کافی حد تک وہ کامیاب بھی ہیں. لیکن وہ جو ٹرینڈ تھا نا جو 1991-92 میں جب سوویت یونین ٹوٹا تو وہ ٹرینڈ یہ تھا کہ ایسٹ ورڈ ایکسپینشن, مشرق کی طرف زیادہ زیادہ ایکسپینشن کی جائے اور زیادہ زیادہ ممبروں جو ممالک ہیں جو کہ پہلے کمیونسٹ ممالک تھے وہ تمام کے تمام نیٹو آرگنائزیشن کو جوائن کر لی, جس میں کہ کافی ممالک نے جوائن بھی کیا. ابھی ریسنٹلی فن لینڈ اور سویڈن بھی اس میں شامل ہو گئے. اس سے پہلے جو ہے چیک ریپبلک, ہنگری اور ایک اور یہ ممالک شامل بیسیکلی ایکسپینشن رہی. یہ اگر یہ ایسٹورڈ ایکسپینشن جاری رہتا نا تو اس سے روس کو بھی انوائٹ کیا جانا چاہیے تھا. اگر روس شامل ہو جائے تو پھر تو یہ تمام آپس میں ہم نوالا ہم پیالہ ہو جاتے, پھر تو پریشانی نہ ہوتی. لیکن انہوں نے ایکسکلوسیولی روس کو چھوڑ دیا, یا روس نے اپنے آپ کو دور رکھا کیونکہ لازمت ہے اس کے بھی گردن میں سریا ہے. وہ بھی سمجھتے ہیں کہ جی ہم ماضی کی طاقت ہیں, ہمیں کسی صورت میں ایک ممبر کے طور پر جو ہے اس آرگنائزیشن کو نہیں جوائن کرنا. وہ کہتے ہیں کہ جی نیٹو +1 ہمیں ٹریٹ کیا جائے, ہمیں جو ہے یعنی خاص طور پہ جو ہے ٹریٹ کیا جائے. پھر اس کے بعد جو پیوٹن جیسے عناصر آئے روس میں تو انہوں نے تو کسی صورت میں بھی اس کی طرف جو ہے توجہ نہ دی. وقت کا تقاضا یہ ہے کہ پورا یورپ جو ہے وہ نیٹو کو جوائن کر لے تاکہ کم از کم یورپ میں جو ہے تو یورپ کے لیے سیکیورٹی آپ سمجھتے ہیں کہ وہ اسی طرح سے بنتی ہے. حالیہ عرصے میں نیٹو کے رکن ممالک کے درمیان بہت بار متضاد آراء بھی سامنے آئیں. اس اتحاد پر یا دیگر رکن ممالک پر امریکہ, فرانس اور ترکی کی طرف سے بھی تنقید کی گئی. کتنا مضبوط ہے یہ اتحاد؟ یہ بات ذہن میں رکھیے گا کہ یہ تمام کے تمام جمہوری عمل کے لحاظ سے جو اپنی آپ کو آزادی رائے ہے اس کی تعریف میں یہ لیا جا سکتا ہے. میں اس کو کسی صورت میں کوئی بہت بڑا اختلاف آپس میں نہیں سمجھوں گا. اس کی وجہ یہ کہ یہ اختلاف جتنا ہے اس کے مقابلے میں ان کو جتنا دفاعی لحاظ سے فائدہ ہے ہر ملک کو وہ بہت زیادہ ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ چھوٹے موٹے جو اگر اختلاف, ان کو میں چھوٹے موٹے اختلافات کہہ رہا ہوں, اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ کسی صورت میں ان میں سے کوئی نہ تو نیٹو کو چھوڑنے کو تیار ہے نہ وہ یہ کہنے کو تیار ہے کہ نیٹو کو ختم کر دیا جائے. ہر ایک کو اندازہ ہے کہ نیٹو کا جو فولڈ ہے, اس کی جو امبریلا ہے, اس کے تحت اس کو زبردست قسم کا ایک تحفظ حاصل ہے. آپس میں پالیسی کے لحاظ سے جو اختلافات ہوں گے ان میں وہ ضرور کوئی نہ کوئی بیان بازی فریڈم آف اسپیچ میں جاتی ہے. لاسٹ پہ حسین, اگر ہم یہ دیکھیں کہ امریکہ میں صدر ٹرمپ دوبارہ صدر بنتے ہیں تو آپ سمجھتے ہیں کہ اس کیس میں نیٹو کے لیے کوئی تشویش کی بات ہے, کیونکہ جس طرح کا ان کا بیانیہ رہا ہے اس کے بعد؟ دیکھیے ایک بات تو انڈرسٹوڈ ہے کہ دنیا میں اس وقت امریکہ ایک بہت بڑی طاقت ہے. ہم انٹرنیشنل ریلیشنز جو ہیں اس کے سبجیکٹ کے لحاظ سے کہتے ہیں کہ جی ملٹی پولر ورلڈ ہو گئی ہے. حقیقت میں کیا ہے وہ آپ کو بھی پتہ ہے, مجھے بھی پتہ ہے, تعلیم جو بھی IR کی دے رہے ہیں ان کو بھی پتہ ہے. ایسی صورتحال میں ڈونلڈ ٹرمپ اگر آ جاتے ہیں, منتخب ہو جاتے ہیں, ان کو کیا ضرورت ہے کہ دنیا کو لیڈ کرنے والے, اور پھر خاص طور سے جو دنیا کو لیڈ کرنا اس میں سیکیورٹی, اور پھر اس میں بھی سیکیورٹی میں سب سے زیادہ مضبوط جو ان کی جو تنظیم ہے جس کے کہ وہ خود مطلب جو جس کو کہ خود وہ ہیڈ کر رہے ہیں, وہ کیوں اس کو چھوڑ کے. تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ بالکل ایسی کوئی تھریٹ نہیں ہے, وہ نیٹو میں رہیں گے, نیٹو کو بھرپور طریقے سے مزید بھی سپورٹ کریں گے. بہت بہت شکریہ سید حسین شہید سہروردی, پشاور یونیورسٹی سے ہمارے ساتھ تھے. بہت شکریہ ڈاکٹر آپ کا. اسی پہ ختم کرتے ہیں آج کا ویو 360. اسٹے سیف, اور پاکستان اور خطے سمیت دنیا بھر کی اہم خبروں اور دلچسپ معلومات کے لیے آپ آ سکتے ہیں ہماری ویب سائٹ urdu.voa.com پر. یہ سارا کانٹینٹ آپ کو ہمارے سوشل میڈیا پلیٹ فارمز پر بھی ملے گا. facebook.com/voaurdu, یوٹیوب پر ہمارا چینل VOA اردو کے نام سے ہے, اور ایکس اور انسٹاگرام پر ہمارا ہینڈل @VOA Urdu ہے. اب تک کے لیے اتنا ہی. اسد اللہ خالد کو اجازت دیجیے. خدا حافظ.